الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند عبادتوں کا حکم فرمایا۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں روزے کا حکم عطا فرمایا، اللہ نے صاحب استطاعت مالدار کو زکوٰۃ اور حج کا حکم عطا فرمایا۔ جس طرح یہ ساری عبادتیں ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج و زکوٰۃ اور عمرہ جیسی عبادت ہے، اسی طرح دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، دعا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ دعا ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، قرآن اور حدیث میں دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہے، دعا کی برکت کتنی ہے اور دعا سے بندے کو کیا کیا ملتا ہے، آج اسی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں چھٹے رکوع میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ کرام ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے عشق و محبت میں صحابہ ایک سوال حضور سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا، یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام عرض کرنا چاہتے تھے کہ حضور اگر آپ کہیں کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم اللہ کا ذکر آہستہ آواز میں کریں گے، ہم دعا آہستہ آواز میں کریں گے۔ اگر آپ کہیں کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم دعا بلند آواز میں کریں گے، اللہ کا ذکر بلند آواز میں کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام سے جب صحابہ یہ سوال عرض کر رہے تھے، اللہ نے اسی وقت میں جبرائیل امین سے فرمایا اے جبرائیل فوراً میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، میرے نبی کے صحابہ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا جواب میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے خود جواب دیا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور ہوں تو آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ 26ویں پارہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے ان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ بندوں کے جسم میں جو رگیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان رگوں سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے۔ یہ اللہ بندوں سے فرما رہا ہے کہ بندوں یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے دور ہوں،
وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم اپنے آپ میں اپنے اندر غور نہیں کرتے کہ میں تمہاری جانوں میں بسا ہوا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری جانوں میں بسا ہوا ہوں۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اے بندوں تم جہاں چہرہ پھیرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، تمہارا چہرہ جہاں تمہارا چہرہ ہو جائے گا، جہاں تم پلٹو گے وہاں تمہیں اللہ نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ بندہ اس کا احساس بھی لگا نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم بندے سے جان سے زیادہ قریب ہے۔ خالق کائنات نے یہ کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے اتنا قریب ہے تو کیا ہم بھی اللہ سے قریب ہے؟ نہیں، ہم اللہ سے دور ہے۔ اللہ ہر بندے سے قریب ہے، اللہ ہر بندے کے نزدیک ہے، مگر بندہ اللہ سے دور ہے۔ تو بندہ اللہ سے دور کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے وہ خود اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرنا چھوڑ دے تو وہ خود کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے وہ خود کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو بار بار فرماتا ہے اے بندے میرے قریب آ جا، اے بندے دوبارہ واپس پلٹ جا، میری عبادت کر لے، میرے قریب آ جائے گا۔ اگر وہ بندہ اللہ کی عبادت کر لے، دوبارہ گناہ چھوڑ دے، اللہ واپس سے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے کہ جن کے کئی سارے مریدین تھے، ان میں سے ایک مرید ایسا تھا کہ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ باقی جو دوسرے مریدین تھے انہیں حسد ہونے لگا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہمارا ساتھی ہے پیر و مرشد سے اتنا قریب ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کوئی اتنا قریب نہیں ہے۔ دوسرے مریدین حسد کرنے لگے اور حسد کی وجہ سے وہ جو دوسرے مریدین تھے اس سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے تھے، صحیح طریقے سے اس شخص کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ پیر و مرشد کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے تمام مریدین کو بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک مرغ اور چھری دے دی، اور اپنے اس خاص مرید کو بھی بلایا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک چھری دی اور ایک مرغ دے دیا، اور سب سے کہا کہ یہ چھری اور یہ مرغ لے کر جاؤ، جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے وہاں جا کر اس مرغ کو ذبح کر دو۔ اب سارے مریدین ایک ایک مرغ اور چھری لے کر کوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، کمرے دروازے سارے بند کر لیے، کھڑکیوں کو بند کر لیا، ذبح کیا۔ کوئی مرید اپنے کمرے میں چلا گیا، سارے دروازے بند کر دیے، ذبح کر دیا۔ کوئی مرید کسی درخت کے پیچھے جا کر اس نے مرغ کو ذبح کیا۔ کوئی مرید کسی دیوار کے پیچھے جا کر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہے تھے، ذبح کر دیا۔ سارے مریدین نے اپنے اپنے مرغ کو چھری سے ذبح کر کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جو سب سے خاص مرید تھا اس نے اس مرغ کو ذبح نہیں کیا، وہ ایسے ہی بغیر ذبح کیے ہوئے مرغ اور چھری لے کر وہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر و مرشد نے دیکھا کہ سارے مریدین نے اپنے مرغ ذبح کر لیے ہیں، کسی کے ہاتھ میں مرغ نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قریب جو وہاں مرید ہے جس سے پیر سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اب اس نے ذبح نہیں کیا۔ باقی جتنے سارے مریدین تھے وہ سارے کے سارے دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنے پیر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کے حکم کو مانا، مگر پیر جس سے محبت کرتے ہیں وہی آپ کے حکم کو نہیں مانا، اسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اب سارے دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ پیر و مرشد نے سب سے پوچھا کیا سب نے میرے حکم کو مان لیا؟ سب نے کہا کہ ہاں، آپ نے جو کہا ہم نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ آپ نے اس خاص مرید کو بھی بلایا اور اس سے بھی فرمایا کیا تم نے میری بات پر عمل کیا؟
اس نے کہا کہ حضور آپ کی جو بات تھی، آپ نے کہا تھا کہ اس مرغ کو وہاں کاٹنا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو میں اس مرغ کو کاٹنے کے لیے جہاں بھی میں جاتا وہاں مجھے اللہ نظر آ جاتا۔ میں جس جگہ جاتا، درخت کے پیچھے جاتا، وہاں درخت کے پتوں سے اللہ اللہ کی آواز آتی، دیوار کے پیچھے جاتا، دیوار کی اینٹوں سے اللہ اللہ کی آواز آتی، کمرے میں جاتا، کمرے کی کھڑکی دروازوں سے اللہ اللہ کی آواز آتی۔ میں جس مقام پر گیا وہاں پر مجھے اللہ نظر آیا۔ تو میں نے سوچا، میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ اس مرغ کو وہاں کاٹنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں ہر جگہ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس مرغ کو کاٹ کیسے سکتا ہوں؟ جب پیر و مرشد نے یہ بات سنی، آپ نے اپنے تمام مریدین سے فرمایا کہ دیکھو، تم میں اور اس میں یہی فرق ہے، تم نے صرف لوگوں کو دیکھا، مخلوق کو دیکھا، تمہاری نظر صرف دنیا داری تک تھی، دنیا کے لوگوں تک تھی، مخلوق کی حد تک تھی، لیکن میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی نظر دنیا والوں پر نہیں تھی، اس کی نظر اللہ پر تھی۔ اس نے یہ دیکھا کہ دنیا والے اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے میں اس مرید سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اگر بندہ صحیح طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائے ہر چیز میں اللہ نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا سورہ نور میں کہ ہر چیز، جس چیز کو تم دیکھو ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے۔ جو پرندے آوازیں کرتے ہیں وہ اپنی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب جس پتے کو آپ دیکھیں، ہوا کے وقت میں جو ڈالیوں کے ہلنے کی، پتوں کے ہلنے کی جو آواز آتی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کی آواز ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مینڈک ہے۔ مینڈک کی جو آواز آتی ہے وہ آواز اصل میں کیا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر کی آواز ہے۔ ان تمام انسان کے علاوہ کی جو مخلوق ہے، اس مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا مینڈک ہے۔ آپ جس چیز کو لے لے، دروازے کو کھولے بند کرے، دروازے کے کھولنے بند کرنے میں جو آواز آتی ہے یہ اس دروازے کا ذکر ہے۔ کھڑکی کے کھولنے بند کرنے میں جو آواز آتی ہے وہ کھڑکی اپنی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ہر شے، جس پتھر کو بھی اٹھا لے وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، آپ جس کنکر کو اٹھا لے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک بزرگ نے سوچا کہ ہر چیز جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا، ہمیں وہ چیز سنائی کیوں نہیں دیتی؟ جیسے ہی اس بزرگ کے دل میں یہ خیال آیا، وہ جس جنگل سے گزر رہے تھے خدا نے چاہا کہ انہیں دکھاؤ، انہیں سناؤ کہ کون سی چیز میرا ذکر کرتی ہے۔ تو جس جنگل سے گزر رہے تھے ہر درخت سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ وہ جس جانور کے آگے سے گزر رہے تھے اس جانور کے حلق سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ وہ جس در و دیوار سے گزر رہے تھے اس در و دیوار سے اللہ اللہ کہنے کی آواز آنے لگی۔ اب وہ جہاں جا کر بیٹھتے اس جگہ سے اللہ کی آواز آتی، وہ کھڑے ہوتے زمین سے اللہ کی آواز آتی، وہ اپنا کرتا پہنتے کرتے سے اللہ کہنے کی آواز آتی، وہ جوتے پہنتے جوتوں سے اللہ کہنے کی آواز آتی، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہر چیز سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی۔ انہیں طہارت کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ طہارت کے لیے انہوں نے ایک ڈھیلا اینٹ کا اٹھایا۔ اب جیسے اس کو ہاتھ لگایا اللہ کے ذکر کی آواز آئی۔ پانی لینے کے لیے، طہارت کے لیے پانی کو ہاتھ میں پکڑا، اللہ اللہ کہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے لوٹے کو پکڑا، اللہ اللہ کہنے کی آواز آئی۔ وہ سوچنے لگے کہ جو چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے میں اس سے طہارت کیسے لوں؟ یہ پانی اللہ کا ذکر کر رہا ہے،
طہارت کے لیے کیسے لوں، یہ لوٹا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بیت الخلاء کے لیے کیسے لے کر جاؤں، یہ ڈھیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں اس سے اپنی طہارت کو کیسے مکمل کروں؟ جب یہ ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، اب یہاں طہارت کی سخت ضرورت ہو رہی ہے، بیت الخلاء کی سخت حاجت ہو رہی ہے، خدا کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے بندے، ہر چیز تو میرا ذکر کرتی ہے، میں تمہارے کانوں میں وہ ذکر اس لیے نہیں سناتا، اگر تم ہر چیز کا ذکر سن لو تو تمہاری زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے، تمہارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، تم کھانا چاہو گے وہ میرا ذکر کرے گا، تم کھا نہیں سکو گے، وہ تم پانی پینا چاہو گے، جب اس سے ذکر کی آواز آئے گی تو اسے کیسے استعمال کرو گے؟ تو رب نے فرمایا میں تمہارے کانوں سے اپنے ذکر کو اس لیے چھپاتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے، اگر تم سن لو تو تمہارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہر شے میں اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے، ہر شے میں اللہ کی قدرت سمائی ہوئی ہے، دیکھنے کی نظر چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، میں اپنے بندے کے پاس اس کے گمان کے مطابق رہتا ہوں، بندے کا گمان جیسے ہوتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، جو بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اس بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ گمان رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اگر کوئی بندہ یہ گمان رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہی ہوگا، اگر کوئی بندہ یہ گمان رکھے کہ میرا رب مجھ پر میری رحمت نازل کرے گا اللہ یقیناً اس پر رحمت نازل کرے گا، اگر کوئی بندہ یہ گمان رکھے کہ میرا رب میری دعا سنتا ہی نہیں، میرا رب میرا کوئی معاملہ پورا کرتا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی معاملہ پورا نہیں کرے گا۔ یہ جو گمان ہے، یہ جو خیال ہے، سب سے پہلے اپنے گمان کو صحیح کرنا ہے، اپنے خیال کو صحیح کرنا ہے، اپنی سوچ کو صحیح رکھنا ہے۔ جیسا خیال ہم اللہ پر کریں گے، اللہ کے تعلق سے جو سوچیں گے ویسے ہی بندے کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث قدسی ہے، رب فرما رہا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اے بندے جب کبھی تو مجھے پکارتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، تو جب بھی مجھے پکارے یہ نہ سوچ کہ میں اوپر ہوں، یہ نہ سوچ میں آسمانوں میں ہوں، یہ نہ سوچ میں عرش الہی میں ہوں، یہ نہ سوچ میں تجھ سے دور ہوں، اللہ فرما رہا ہے تو جب کبھی مجھے پکارتا ہے میں تیرے ساتھ رہتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، تیری آواز کو سنتا ہوں، تیرے پکارنے کو سنتا ہوں، تیرے بلانے کو سنتا ہوں، تیری دعا سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا ہم نے اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ خیال کر لیا کہ اللہ دور ہے، اسی خیال اور اسی ارادے کی وجہ سے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رب ہم سے دور ہے۔ اگر یہ خیال ہٹائیں اور ذہنوں میں دلوں میں یہ خیال پیدا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ہر معاملے میں ہماری غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر یہ خیال کرے کہ رب یقیناً میرے ساتھ ہے تو مولا ہر قدم پر اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ دعا کو اتنی پسند فرماتا ہے، خدا کو دعا اتنی پسند ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو جو کچھ کہہ رہا ہے تیری ہر بات کو میں سن رہا ہوں اور تیری ہر دعا کو میں قبول بھی کروں گا۔ یہ اللہ بندے سے فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا
لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ جب بندوں کی تقدیر کو لکھتا ہے، بندوں کی جب تقدیر لکھی جاتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو رب نے فیصلہ کر دیا، جو بندے کی تقدیر کو لکھ دیا. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، دوسری قسم کی تقدیر. یہ ایسی تقدیر ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے دعا کرے، اس کی دعا سے اللہ تقدیر معلق کو بدل دیتا ہے. تقدیر معلق بندے کی دعا سے بدل جاتی ہے. دعا میں اتنا اثر ہے، دعا کی ایسی برکت ہے کہ جس سے اللہ اس کی تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے، اس بندے کی قسمت کو بدل دیتا ہے. اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل. جب بندے کی زندگی میں کسی قسم کی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی قسم کی پریشانی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں آ. تو جیسی تکلیف میں کیوں نہ ہو، تو جیسی مصیبت میں کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے تو دعا مانگے گا، آنسو بہائے گا، تیری ہر تکلیف کو میں دور فرما دوں گا، تیری ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا، تیری ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا، تیری ہر بیماری میں شفا عطا کروں گا. لیکن سچے دل سے آ کر میری بارگاہ میں دعا مانگ. پھر آگے حضور نے فرمایا وَمِمَّا لَمْ يَنزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ. اگر کوئی بندہ خوشحالی میں ہو، اس کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں آ رہی ہے، فضل و کرم ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے، حضور نے فرمایا ایسی حالت میں بھی دعا مانگتے رہو. دعا صرف اور صرف مصیبت میں مانگنے کا حکم نہیں ہے، دعا صرف اور صرف تکلیف میں مانگنے کا حکم نہیں ہے، دعا صرف اور صرف بیماری میں مانگنے کا حکم نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہاری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہے، تمہاری زندگی میں صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، فضل و کرم ہے، راحت ہے، سکون ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا مانگتے رہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آج تو تم بہت ہی اچھی حالت میں زندگی گزار رہے ہو، آج تو تم بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہو، آج تو تمہاری زندگی میں خوشیاں ہے، لیکن آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آنے والی زندگی میں پتہ نہیں کون سی بیماری آنے والی ہے، آنے والے وقت میں پتہ نہیں تم کیسی مشکل میں پڑنے والے ہو. اگر تم خوشحالی کے وقت میں دعا مانگتے رہو گے، آنے والی زندگی میں جو مشکلات آنے والے ہیں اس دعا کی برکت سے آنے سے پہلے ختم ہو جائیں گے. اس دعا کی برکت سے اگر کوئی زندگی میں آ رہا ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، اگر تم صحت مندی میں دعا مانگتے رہو گے، آنے والی بیماری ٹل جاتی ہے. خوشحالی کے وقت میں دعا مانگتے رہو گے، آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. تو بندہ اپنی زندگی میں جس طرح سے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح سے دعا کی بھی پابندی کیا کرے، دعا کی پابندی کیا کرے. مانگنا یہ بندے کا کام ہے، عطا کرنا یا نہیں کرنا یہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو بندے کی ذمہ داری ہے مانگنے کی، اس کو مانگتے رہنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حیا والا ہے، خدا بہت حیا والا ہے. جب کوئی اللہ سے اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے. خدا کو شرم آتی ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے ہاتھ کو میں خالی کیسے لوٹاؤں. رب فرماتا ہے کہ بندے میری حیا، میری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی، جو تیرے ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا، تیرے ہاتھوں کو کچھ نہ کچھ عطا کر کے لوٹاؤں گا، تیری جھولی کو بھر کر لوٹاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے. مانگنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جب بندہ
اپنی دعائیں وہ مانگتا رہے اور اس کے باوجود قبول نہ ہو تو اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دعا تو سنتا ہے لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بندے تیری ہر دعا میں سن رہا ہوں، لیکن صحیح طریقے سے مانگے گا تو عطا کروں گا۔ مانگنے کا طریقہ اگر بندے کو آ جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً عطا کرتے ہیں۔ ہم مانگتے تو ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں مانگتے۔ ہمارے مانگنے کا طریقہ جب صحیح نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو عطا نہیں کرتا۔ اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی بندہ کسی کے دروازے پر جائے، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اگر مانگ رہا ہے تو مانگنے کا انداز اگر اچھا ہے تو فوراً اس بندے کو، مانگنے والے کو وہ سخی عطا کر دیتا ہے۔ اگر مانگنے والے کا لہجہ صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، زبان صحیح نہیں ہے، وہ صحیح انداز سے طریقے سے مانگ نہیں رہا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر مانگنے والے کے طریقے صحیح نہیں ہیں تو اس کو کوئی عطا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنا طریقہ صحیح کرنا ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو دعا سے پہلے اور آخر میں حضور پر 3 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو۔ جب دعا مانگی جائے اور اس دعا میں درود نہ پڑھا جائے، بغیر درود پاک کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتا، وہ دعا آسمان تک جاتی ہے اور رک جاتی ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتی، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تمہاری دعاؤں میں میرے مصطفیٰ پر درود نہ ہو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کروں گا۔ دعا قبول کروانے کے لیے ابتدا میں 3 مرتبہ درود پاک، دعا کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، تبھی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، تبھی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب آئیں اللہ والوں کی زندگیوں میں دیکھیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ دعا کی اہمیت اتنی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کر لے، اس کے کئی سالوں کے بھی گناہ کیوں نہ ہو، دعا کی برکت سے اللہ اس کے سالوں کے گناہ کو معاف کر دیتا، سالوں کے گناہ کو۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، حضور کے ایک صحابی رسول ہے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے کبھی حضور کا چہرہ مبارک دیکھا نہیں مگر ساری زندگی حضور کی محبت میں گزار دی۔ جو حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے، حضور کے زمانے میں تو تھے مگر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہو سکا۔ ایک دن آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، حضور نے یمن کی جانب اپنا چہرہ پھیرا اور صحابہ سے فرمایا کہ یمن سے میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، یمن میں میرا ایک عاشق ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہاں بستا ہے، اس عاشق کی خوشبو ہوا کے ذریعے سے میرے پاس آ رہی ہے۔ تو یہ وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روز محشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت اویس قرنی کی شکل میں ہوں گے۔ 70,000 فرشتوں کی جو شکل ہوگی، حضرت اویس قرنی کی جو شکل و صورت ہے، ان 70,000 فرشتوں کی وہی شکل و صورت ہوگی۔ اب وہاں پر ان 70,000 لوگوں کے درمیان حضرت اویس قرنی میدان محشر میں آئیں گے، حکم ہوگا کہ اے اویس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمام لوگ تڑپتے ہوں گے، ترستے ہوں گے حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا انہیں ہی حضرت اویس قرنی کا دیدار عطا فرمائے گا۔ جن کے دلوں میں سچی عقیدت ہوگی
حضور کی سچی محبت ہوگی مصطفیٰ کی، اور سچی محبت ہوگی حضرت خواجہ اویس قرنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو یہ زیارتیں نصیب فرمائے گا۔ ہر کسی بندے کو زیارت اویس قرنی قیامت کے دن نہیں ہوگی، ہر کوئی حضرت اویس قرنی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب 70,000 فرشتوں کے درمیان میں خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف جب جائیں گے، اب ہر ایک کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ مولا آج اتنے ہزاروں فرشتوں کو انہی کی شکل دے کر، ان کے درمیان میں رکھ کر، انہیں سب سے چھپا کر کیوں جنت میں داخل کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندو سن لو، یہ جو میرا اویس قرنی ہے ساری دنیا سے چھپ کر جنگلوں میں جا کر میری عبادت کرتا تھا، کسی کو دکھاتا نہیں تھا، کسی کو خبر ہونے نہیں دیتا تھا، کسی کو پتہ چلنے نہیں دیتا تھا۔ یہ کتنا بڑا متقی ہے، یہ کتنا بڑا نمازی ہے، یہ کتنا بڑا تقوی پرہیزگاری رکھنے والا ہے، ساری دنیا سے چھپ کر اس نے میری عبادت کی، اسی لیے آج ساری دنیا سے چھپا کر اس کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ یہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس قرنی ہے۔ قبیلہ عرب میں 2 قبیلے بہت بڑے تھے، قبیلہ مضر، قبیلہ ربیعہ۔ یہ 2 قبیلے بکریاں پالتے تھے، وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان 2 قبیلوں کے پاس بکریاں تھی۔ حضور نے فرمایا قبیلہ مضر، قبیلہ ربیعہ کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اویس قرنی کی دعا سے اتنے گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ اویس قرنی کی دعا سے، ان کی شفاعت سے قبیلہ مضر اور ربیعہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش اللہ فرمائے گا۔ یہ وہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کے درمیان ان کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ حضور یہ شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ شخص یمن میں ایک مقام ہے خرن، وہاں کا یہ رہنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیا وہ اس زمانے میں موجود ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ اس زمانے میں موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس عاشق کی محبت کو نہ پوچھو، اس کی انتہا کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ محبت کا سمندر ہے جس کی انتہا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا جب وہ اتنا بڑا عاشق ہے تو آپ کے دیدار کو کیوں نہیں آیا، آپ کی زیارت کو کیوں نہیں آیا، آپ کی ملاقات کو کیوں نہیں آیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ضعیف ماں ہے، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ اونٹ چراتا ہے، اونٹ چرا کر اس سے جو قیمت ملتی ہے اس قیمت سے وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ صبح سے شام تک وہ جنگلوں میں اونٹ چراتا پھرتا ہے، اور اس اونٹ چرانے سے جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی اپنی ماں کی خدمت میں لگاتا ہے۔ اس نے چاہا کہ مجھ سے ملاقات کرے اور اپنی ماں سے اجازت بھی لے لی، اور ایک دن مدینہ بھی وہ آئے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تیری محبت میں جانچتی ہوں، تیری بے چینی میں سمجھتی ہوں، تو اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، میں اجازت دیتی ہوں جانا، لیکن یہ یاد رکھنا میں یہاں تنہا ہوں، یہاں میرے پاس کوئی نہیں ہے، فوراً مدینہ جاؤ، اگر حضور مل جائے تو ملاقات کر کے زیارت کرنا، اگر نہ ملے تو فوراً آ جانا، اگر زیادہ انتظار کرو گے تو یہاں مجھے تکلیف ہو جائے گی، یہاں کوئی میری ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ تو ماں کی اجازت لے کر آپ نے مدینہ طیبہ آئے ہوئے تھے یمن سے، مگر حضور علیہ السلام جنگ کو گئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا اب ماں نے کہا تھا کہ بیٹا اگر انتظار کرو گے تو یہاں مجھے تکلیف ہو جائے گی، اگر نہ ملے تو فوراً آ جانا۔ تو ماں کے حکم پر آپ واپس فوراً تشریف لے کر آ گئے۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھ تک پہنچ نہیں سک رہا ہے، وہ اپنی ماں کا خادم ہے۔ آپ غور فرمائے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پر
حضرت اویس قرنی یمن کی سرزمین پر ہے، حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، زیارت کی خواہش دل میں یہ آگ کی طرح جل رہی ہے، مگر ایک طرف ماں کی محبت ہے، ایک طرف ماں کی خدمت ہے، اور ایک طرف ماں کا ادب اور احترام ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنی بوڑھی نابینا والدہ کی ایسی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اسی خدمت کے صدقے میں آپ کو تمام عاشقوں کا امام بنا دیا، آپ کا مقام اتنا بلند فرما دیا ماں کی خدمت کے صدقے میں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں، اے عمر، اے علی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ، جا کر اویس قرنی سے تم ملاقات کرو۔ حضرت عمر فاروق کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے ان کی عظمت میں قرآن میں آیت نازل فرمائی، ان کی عظمتوں میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ حضور انہیں فرما رہے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بعد جا کر اویس قرنی سے ملاقات کرنا اور ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ مقام اویس قرنی کو مل رہا ہے کہ صحابی رسول کوئی عام صحابی نہیں، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی، حضور ان دونوں کو حکم دے رہے ہیں، تم جاؤ، ان سے ملاقات کرو، ان سے تلاش کرو اور ان سے کہو کہ میری امت کے لیے وہ دعا کرے۔ یہ مقام ہے حضرت خواجہ اویس قرنی کا، اور یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ یہ مقام ملا اپنی ضعیف نابینا ماں کی خدمت کے صدقے میں ملا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب تم اویس قرنی سے ملو تو انہیں کیسے پہچانو گے؟ تو حضور نے فرمایا ان کے سارے جسم پر بال ہوں گے۔ اب کبھی حضرت عمر فاروق نے، حضرت علی نے انہیں دیکھا نہیں تھا، اب انہیں پہچاننے کے لیے حضور نے فرمایا ان کے سارے جسم پر بال ہوں گے، ان کی ہتھیلی پر سفید نشان ہوگا، اس سفید نشان کو دیکھنا اور سمجھ جانا یہی اویس قرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا، جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، تب آقا نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور فرمایا میرا جھبا ہے۔ حضور نے اپنے مبارک جھبے کو اتارا، کہا کہ یہ جھبا تم لے جا کر اویس قرنی کو دے دو اور ان سے کہو کہ وہ میرے اس جھبے کو پہن کر میری امت کی مغفرت کی دعا مانگے، اس جھبے کو پہن کر۔ تو حضور علیہ السلام کا دیا ہوا جھبا حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اس جھبے مبارک کو لے کر آپ سیدھے یمن جاتے ہیں۔ یمن میں جا کر لوگوں سے کہتے ہیں یہاں پر خرم کا علاقہ کہاں ہے؟ لوگوں نے خرم کا علاقہ بتایا، آپ اس علاقے میں گئے، وہاں پر لوگوں سے پوچھا یہاں اویس نامی کوئی شخص رہتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر سفید نشان ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی شخص نہیں ہے جس کا نام اویس ہو۔ آپ نے سارے لوگوں سے ملاقات کی، سب سے پوچھ لیا، مگر کہیں پر آپ کا پتہ نہیں چلا۔ ایک شخص قرن کا رہنے والا، اس نے کہا کہ اس آبادی میں تو کوئی نہیں ہے، آبادی سے باہر جنگل میں کوئی دیوانہ رہتا ہے جو اونٹ چراتا ہے، اور جب لوگ اس کو دیکھ کر دیوانہ کہہ کر پتھر مارتے ہیں تو وہ ہنستا ہے اور وہ ہنستا رہتا ہے۔ ایسا کوئی دیوانہ شخص ہے، انہیں کیا پتا تھا اسی دیوانے کو ملنے کے لیے علی و عمر آئے ہوئے ہیں، انہیں کیا خبر تھی کہ جس کو یہ دیوانہ سمجھ رہے تھے رب کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند تھا، امت محمدیہ کے ہزاروں گناہگاروں کی شفاعت کروانے والا تھا۔ تو آ کر جب دیکھا کہ یہ جب ان کا پتہ لے لیا اور باہر آ گئے، آبادی سے باہر اس جنگل کی طرف آ گئے جہاں پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، وہاں پر جب آئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس انتظار میں بیٹھے کہ جب یہ سلام پھیرے تو جا کر ان سے ملاقات کرے۔ جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ان کے پاس گئے اور جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گئے۔
حضرت اویس قرنی پر اللہ کی ایسی تجلی تھی، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں ایسے فنا ہو چکے تھے، نہ کسی کے آنے کی انہیں خبر ہوتی تھی، نہ جانے کا پتہ چلتا تھا، وہ بس اپنی دنیا میں اللہ رسول کی محبت میں ہمیشہ ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ انہوں نے قریب جا کر پوچھا کہ آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہیں سوائے اللہ رسول کے کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے جب اپنا ہاتھ دکھایا تو حضور نے جو کہا تھا کہ اویس کے ہاتھ میں سفید نشان ہوگا، وہ سفید نشان حضرت عمر کو نظر آ گیا۔ آپ نے اس نشان کو دیکھ کر حضرت اویس قرنی کا ہاتھ لے کر چومنے لگے، آنکھوں کو لگانے لگے، سر پر رکھنے لگے، اس سفید نشان کو اپنے ہونٹوں سے چوما حضرت عمر فاروق نے۔ سوچے صحابہ کا مقام بلند ہے یا تابعی کا؟ حضرت اویس قرنی صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے۔ تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی۔ جو حضور سے ملاقات کرے، جو حضور کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزاری، حضور کی زیارت میں گزاری، حضور کی سنگت میں گزاری۔ حضرت اویس قرنی کو نہ صحبت رسول ملی نہ سنگت رسول ملی، تو مقام بلند ہے صحابی کا، حضرت عمر کا، حضرت علی کا، مگر حضور فرماتے ہیں اے صحابہ، اے عمر و علی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا عاشق یمن میں ہے، تمہارے لیے حکم ہے جاؤ ان سے ملاقات کرو اور ان کا ہاتھ دیکھ کر چوم لو۔ یہ مقام اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو انہیں ماں کی خدمت کے صدقے میں ملا ہے، اور اللہ رسول کی محبت اور عشق کے صدقے میں اللہ نے یہ مقام حضرت اویس قرنی کو عطا فرمایا۔ تو جب ان کا ہاتھ دیکھا، چوم لیا، چوم کر فرماتے ہیں ہم حضور کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے، بلکہ جن کے عشق و محبت میں آپ جیتے مرتے ہو اس رسول نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی حضرت اویس قرنی نے سنا کہ حضور نے بھیجا ہے، وہ خوشی سے جھومنے لگ گئے، وجد میں آ گئے اور عرض کیا بتاؤ حضور نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اب جو عاشق تھا ساری زندگی جس نبی کے نام پر وہ مرتا مٹتا تھا، اب اس نبی نے ان سے ملنے کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا ہے، اب ان کی طلب اور بڑھ گئی۔ پوچھا کہ بتاؤ حضور نے کیا کہہ کر بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا حضور نے سب سے پہلے آپ کو سلام بھیجا ہے، حضور نے سلام بھیجا ہے۔ ارے جس نبی کی بارگاہ میں 7 آسمان کے فرشتے صبح شام سلام بھیجتے ہو، 70,000 فرشتے حضور کو سلام بھیجنے کے لیے صبح میں آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے حضور پر سلام بھیجنے کے لیے شام کے وقت میں آتے ہیں، دوبارہ قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آتی، اس نبی کی بارگاہ سے حضرت اویس قرنی کو سلام آ رہا ہے۔ جس نبی کو اللہ سلام بھیجتا ہے، جس نبی کو فرشتے سلام بھیجتے ہیں، وہ نبی حضرت اویس قرنی کو اپنا سلام بھیج رہے ہیں۔ اور جب کہا کہ حضور نے سلام بھیجا ہے، آپ اور خوشی سے جھومنے لگ گئے اور وجد میں آ گئے اور پوچھا اے عمر و علی بتاؤ حضور نے اور میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ حضرت عمر و علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ جبہ مبارک ہے حضور کا، اس جبہ مبارک کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں اس امت کے گناہگاروں کی مغفرت کی دعا مانگے۔ جب حضور کا جبہ مبارک حضرت اویس قرنی نے دیکھا، اس جبے کو لے کر آپ نے آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور آقا کے مبارک جبے کو دیکھ کر رونے لگ گئے، آنسو بہانے لگ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت تو نہیں ہوئی، مگر جو جسم کو جبہ لگا ہوا تھا، آج جو جبہ مجھے مل رہا ہے اس کو لے کر آپ نے سینے سے لگا لیا۔ اور حضرت عمر فاروق نے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس کو پہن کر امت محمدیہ کے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا تھوڑی دیر یہاں رکو میں آتا ہوں۔ آپ اس جبے کو لے کر تھوڑا سا دور چلے گئے اور وہ جبہ سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، عرض کیا کہ اے مالک و مولا، جب تک امت محمدیہ کی مغفرت نہیں فرمائے گا اس وقت تک میں یہ مصطفیٰ کا جبہ نہیں پہنوں گا۔ مولا پہلے محبوب کے گناہگار امت کی بخشش فرما، اس کے بعد اس جبے کو میں اپنے جسم پر پہنتا۔
بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے اویس، ہم نے تمہاری اس دعا کے صدقے میں امت محمدیہ کے ہزاروں گناہگاروں کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت اویس فرماتے ہیں کہ مولا ہزاروں گناہگار نہیں چاہیے، مولا امت محمدیہ کے سارے گناہگاروں کی مغفرت چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ سے جب آپ نے دوبارہ سجدے میں سر رکھا، خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اے اویس قرنی، جتنے مصطفیٰ کے اس جبے کے دھاگے ہیں، ہر دھاگے کے بدلے میں ایک گناہگار کو معاف کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کے جبے کے جتنے دھاگے ہیں، ایک ایک دھاگے کے بدلے میں ایک ایک گناہگار کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ مولا یہ بھی کم ہے، مجھے اس سے اور زیادہ چاہیے۔ رب نے فرمایا کہ اویس پہلے ہزاروں گناہگاروں کی مغفرت کر دی تھی تمہاری دعا سے، اب تمہاری دعا سے لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ مولا یہ بھی کم ہے، مجھے اور چاہیے۔ اتنے میں حضرت علی و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دور سے دیکھ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آیا، وہ قریب گئے تو جب دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھے اور چاہیے اور چاہیے، رب نے فرمایا عرب کے جو دو قبیلے ہیں، قبیلہ مضر اور ربیعہ، ان دو قبیلوں کی لاکھوں بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر امت محمدیہ کے گناہگاروں کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو تب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر اس کے بعد فرمایا اے علی و عمر، حضور نے جو مجھ سے کہا تھا کہ دعا کرو، میں نے دعا کر دی، اور رب نے میری دعا کے صدقے میں امت محمدیہ کے قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر اتنے گناہگاروں کی بخشش فرما دی ہے۔ اب میں اس جبے کو پہنتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضور کا مبارک جبہ پہنا اور آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ حضرت علی و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی رونے لگ گئے۔ غور فرمائے، اللہ اکبر، کیا دعا کا مقام ہے، کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر دعا میں رکھی ہے کہ جس دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کی مغفرت فرما رہا ہے، اور ہم نے آج اسی دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ جب بندہ دعا چھوڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چھوڑتا ہے، اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے اگر ہم مانگے، دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے اگر نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے۔ دنیا والوں کے در پر اگر جا کر بار بار کھڑے رہیں اور کسی دنیا دار کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتے رہیں، وہ جلال میں آ جاتا ہے، وہ جھڑکیاں دے دیتا ہے۔ جب اللہ کے دروازے پر آ کر بار بار ہم دعا مانگنے لگ جائے، مولا فرماتا ہے کہ بندے بتا تجھے کیا چاہیے، تو جو مانگتا ہے تجھے دنیا میں بھی عطا کروں گا، آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ وہ بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرقان ایک علاقہ ہے، خرقان کے رہنے والے حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے متقی پرہیزگار ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کے زہد اور تقوی کا جو چرچا تھا سارے خرقان علاقے میں، عراق، ایران، دوسرے کئی سارے شہروں میں، ملکوں میں لوگ آپ کی کرامتوں کا ذکر کرتے تھے، آپ کی عبادتوں کا چرچا دور دور تک ہوتا تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ اتنے بڑے ولی کامل ہیں ابو الحسن خرقانی، تو وہ آپ سے محبت کرنے اور آپ سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ پچھلے دور میں جو بادشاہ گزرے ہیں، بعض ان میں نیک بھی تھے اور بعض ان میں گناہگار بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی یہ بہت نیک بادشاہوں میں سے گزرا ہے۔ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، اور وہ ساری زندگی محمود غزنوی کے پاس رہتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ بیٹا بھی بادشاہ کی خدمت میں رہتا تھا، اور بیٹے کا جو نام تھا وہ محمد تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب بھی وہ ایاز کے بیٹے کو بلانا چاہتا
تو بڑے پیار اور محبت سے ادب سے نام لے کر اس کو بلاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو بادشاہ نے ایاز کا بیٹا کہہ کر بلایا، اس کا نام لے کر نہیں بلایا، اس کو محمد کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ ایاز کے بیٹے ادھر آؤ کہہ کر بلایا اور اس کو وہ کام کہا۔ تو جو بادشاہ کا خاص خادم تھا ایاز، اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ سلطان میرے بیٹے سے ناراض ہیں، اسی لیے نام لے کر نہیں بلایا بلکہ ایاز کا بیٹا آ کہہ کر بلایا۔ تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور محمود غزنوی سے کہنے لگا کہ حضور کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا میرے بیٹے سے کوئی گناہ ہو گیا کہ آپ جب کبھی بھی اس کو پکارتے تو بڑے ہی محبت سے ادب سے اس کا نام لے کر بلاتے تھے، اور آج آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا، اس کا نام محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اے میرے خادم، دراصل بات یہ ہے میں جب کبھی تیرے بیٹے کو نام لے کر بلاتا تو تیرے بیٹے کا جو نام ہے وہ نام محمد ہے، میں وضو کر کے اس کا نام پکارتا تھا، جب وضو سے رہتا تو ادب سے میں حضور کا نام کہہ کر ادب سے اس کو بلاتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا تو میں نے سوچا بغیر وضو کے حضور کا نام لے کر کیسے بلاؤں، اسی لیے وہ نام نہیں پکارا۔ یہ سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہونے کے بعد بھی یہ آقا علیہ السلام کا ادب، احترام، محبت بزرگان دین سے، رسول سے بے انتہا کیا کرتا تھا۔ تو جب اس کو پتا چلا ابو الحسن قرقانی کے بارے میں، حضرت ابو الحسن قرقانی بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے بزرگ، آپ کی کرامتیں دور دور تک آپ کی کرامتوں کا چرتا تھا۔ بادشاہ نے سنا اور سن کر اس نے کیا کیا، سلطان محمود غزنوی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے غزنی سے نکلا۔ غزنی سے نکل کر وہ خرخان آیا، یہ عراق اور ایران کے علاقے ہیں، ملک شام سیریا کی جانب یہ سارے علاقے ہیں۔ تو خرخان وہ آیا اپنا شہر چھوڑ کر، خرخان کے باہر ایک میدان میں اس نے اپنا ڈیرا لگایا اور اپنے ایک سپاہی کو بلا کر کہا کہ تم جاؤ شہر میں حضرت ابو الحسن خرخانی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ سلطان محمود غزنوی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے اور شہر کے باہر وہ ڈیرا لگایا ہوا ہے، آپ مہربانی فرما کر ہمارے ساتھ چلے، بادشاہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی جا کر سپاہی نے کہا کہ حضور بادشاہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، حضرت ابو الحسن قرقانی فرمانے لگے بادشاہ سے کہہ دو میں ایک فقیر ہوں، وہ ایک سلطان ہے، فقیر کا سلطان سے کیا کام ہے، فقیر میں ہمیشہ اپنی فقیری میں رہتا ہوں، میں تو اللہ کی محبت میں ہمیشہ فنا رہتا ہوں، وہ سلطان ہے، وہ بادشاہ ہے، دنیا دار ہے، ایک فقیر سے سلطان کا کیا کام ہے، ان سے کہو میں یہاں اللہ کی محبت میں مصروف ہوں، میں آ نہیں سکتا۔ وہ قاصد چلا گیا اور اس نے کہا کہ حضور حضرت ابو الحسن قرقانی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف ہے کہ وہ آ نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا انہیں قرآن کی ایک آیت سناؤ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے تم سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو بادشاہ ہے بادشاہ وقت کی بھی اطاعت کرو۔ جب اللہ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرو تو جا کر انہیں قرآن کی آیت سناؤ کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرو تو آپ میری اطاعت کیوں نہیں کر رہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور شہر میں میں آ نہیں سکتا، آپ کو بلا رہا ہوں، میں اپنے سپاہی بھیجا ہوں، ادب اور احترام کے ساتھ محبت سے آپ کو لے کر میرے پاس آئیں گے، آپ کیوں ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ کے حکم کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب وہ سپاہی آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ قرآن کی آیت آپ کو سنا رہے ہیں، تو حضرت ابو الحسن قرقانی نے وہ آیت سن کر مسکرا کر فرمایا کہ بادشاہ نے بالکل صحیح کہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یقیناً بادشاہ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ پہلے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کے بعد بادشاہ کی اطاعت کرو۔ جا کر بادشاہ سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مجھے فرصت نہیں مل رہی ہے تو بادشاہ کی اطاعت کہاں کروں گا؟
میرا جو وقت گزر رہا ہے صبح سے شام تک 24 گھنٹے میرے صبح اور شام اللہ رسول کی اطاعت میں، رسول کی سنتوں میں، اللہ کی عبادت میں اتنا وقت میرا لگ رہا ہے کہ یہ دو اطاعتیں چھوڑ کر کسی دوسرے کا حکم مانوں اتنا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ پہلے اللہ رسول کو تو پہلے منا لوں، اس کے بعد بادشاہ کی اطاعت کروں گا۔ جب بھاگ کر ایک سپاہی نے یہ کہا تو بادشاہ نے کہا کہ چلیے وہ آ نہیں رہے ہیں تو اب ہم ہی ان کے پاس جائیں گے۔ بادشاہ حضرت ابو الحسن قرقانی سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ اب دیکھیے بادشاہوں کا حال کیا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی، ساری مخلوق اس کی ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن قرقانی کے منع کرنے کے باوجود بھی بادشاہ کیا کیا، اپنا سارا لشکر لے کر آپ کی خدمت میں اور آپ کے ایک جھونپڑے کے سامنے آ گیا، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضور اب تو آپ کے دروازے پر آیا ہوں، ایسے کسی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کم از کم آپ سے زیارت اور آپ کا چہرہ دیکھنے کا تو مجھے موقع دیجئے۔ ابو الحسن قرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور ہدیے کے طور پر اس نے ایک سونے سے بھرے ہوئے درہموں کی ایک تھیلی پیش۔ حضرت ابو الحسن قرقانی نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا بادشاہ میرے لیے یہ کیا لے کر آیا؟ بادشاہ نے کہا کہ حضور یہ ایک تحفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو الحسن قرقانی فرماتے ہیں بادشاہ جب ایک تحفہ دے رہا ہے تو میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی ایک تحفہ دوں۔ آپ مہمان ہیں، میں میزبان ہوں، میں آپ کی خدمت میں بھی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حضور ضرور، آپ کیا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا بادشاہ کو دے دیا، کہا کہ اس فقیر کے پاس سوائے اس تحفے کے اور کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب وہ سوکھی روٹی لی اور اس نے چبایا، وہ نگلنا چاہتا تھا مگر سوکھی روٹی تھی، بادشاہ کے نرم حلق سے اتر نہیں پا رہی کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بڑے ہی بہترین غذائیں کھائی تھی، نرم غذائیں کھائی تھی، اچھی لذیذ غذائیں کھائی تھی۔ ایک تو سوکھی روٹی جس میں نہ مزہ ہے نہ لذت ہے، اور جب وہ حلق کے نیچے اتر رہی ہے تو حلق کو کافی تکلیف ہو رہی ہے، حلق میں چبھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دیکھا کہ یہ ایک ولی کے تبرک ہے، ولی کے ہاتھ سے آئی ہوئی روٹی ہے، اس کو اسی طرح تکلیف کے ساتھ چبا کر اس نے اس روٹی کو کھا لیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ حضور میں نے آپ کا تحفہ قبول کیا، آپ میرے یہ سونے کے درہموں سے بھری ہوئی، دیناروں سے بھری ہوئی اس تھیلی کو قبول فرما لے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ ابو الحسن قرقانی فرمانے لگے کہ فقیر کا ایک چھوٹا سا روٹی کا لقمہ بادشاہ کے حلق سے بڑی مشکل سے اترا ہے، لیکن بادشاہ کا یہ جو لقمہ ہے اس فقیر کے حلق سے اتر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے میرا لقمہ سو بڑی مشکل سے نگل لیا، لیکن آپ جو دے رہے ہیں آپ کا لقمہ میں اپنے حلق سے اتار نہیں سکتا۔ میں سوکھی روٹی میں خوش ہوں، مجھے نہ سونے کی لالچ ہے، نہ چاندی کی لالچ ہے، نہ تمہارے محلات کی لالچ ہے، نہ تمہارے دینار اور درہم کی لالچ ہے، نہ تمہاری زمین و جائیداد کی لالچ ہے۔ رب نے ہمارے ہاتھوں میں زمینوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے، ہم جب چاہیں خزانے زمین کے لے کر دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آپ کے زمانے میں ہر دن لنگر چلتا تھا، جو بادشاہ وقت تھا آپ کے خلاف ہو گیا، اس نے کہا کہ غریب نواز کے پاس جتنے لوگ جاتے ہیں آپ کو نذرانے ہدیے پیش کرتے ہیں، اسی نذرانے ہدیے سے وہ ہر دن لنگر کا انتظام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی غریب نواز کو نہ نذرانہ دے نہ ہدیہ دے، تو آپ کے پاس خادم آئے، کہا کہ حضور ہم کئی سالوں سے لنگر یہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں، اب بادشاہ نے حکم دے دیا کہ کوئی ہمیں لا کر کچھ نہ دے، نہ نذرانہ نہ ہدیہ نہ تحفہ، تو لنگر کیسے چلے گا؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نماز ادا کروں گا، نماز ادا کرنے کے بعد میرے پاس آ جانا۔ آپ نے مصلی بچھایا، نماز ادا کی، سلام پھیرا، خادم کو بلایا، خادم آ گیا، آپ نے مصلی ہٹایا تو خادم کیا دیکھتا ہے؟ آپ کے مصلی کے نیچے خزانے کے دریا بہ رہے ہیں، سونے چاندی کے دریا بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب جتنی ضرورت ہو میرا مصلی اٹھاؤ، جتنا چاہیے ان خزانوں میں سے نکال لو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین کے خزانوں کے چابیاں اللہ والوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے، نہ انہیں بادشاہت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ انہیں ہرس ہوتا ہے، نہ انہیں لالچ ہوتی ہے، ان کی نظر صرف اللہ اس کے رسول پر ہوتی ہے، نہ سلطان پر ان کی نظر ہوتی ہے، نہ بادشاہت پر نظر ہوتی ہے۔ ابو الحسن قرخانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو کچھ آپ نے کہا، اس نے بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے جو اپنے دیناروں کی تھیلی دی ہوئی تھی وہ واپس اس نے لے لی، اپنے پاس رکھ لی۔ پھر اس نے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان پر حملہ کر رہا ہوں، لیکن بار بار کرنے کے باوجود بھی مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے، کامیابی چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے اپنا ایک پرانا سا جبہ نکالا، کہا کہ یہ میرا جبہ ہے، جنگ میں جہاں جانا چاہتا ہو میرے اس جبے کو لے کر چلا جا، خدا اس جبے کی برکت سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس جبے کو اپنے پاس رکھ لے۔ سلطان محمود غزنوی نے آپ کا جبہ دیکھا، بڑا خوش ہوا، اور کئی مرتبہ اس نے حملہ کرنے کی تیاری کر لی تھی، فوج لے لی، سپاہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لے کر آیا، اور کئی سارے ہتھیار، تلوار، نیزے، بھالے اور تمام تر ہتھیاریں لے کر آیا تھا، ناکامی ہو رہی تھی۔ کئی سارے ہاتھی اور گھوڑے لے کر آتا تھا، ناکامی ہو رہی تھی۔ لاکھوں کی فوج لے کر آ رہا تھا، ناکامی ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا حضرت ابو الحسن قرخانی نے جبہ دیا ہے، اس جبے کو اپنے ساتھ لے لیا، دوبارہ سے اس نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو اتنا سخت حملہ تھا کہ اس نے حملہ کرنے کے باوجود بھی دیکھا کامیابی مل نہیں رہی ہے۔ کئی دن گزر گئے، کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ یہاں فوج ہزاروں کی تعداد میں ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ جو حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ فتح حاصل کرنا چاہ رہا تھا ہندوستان پر، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا ابو الحسن قرخانی نے جبہ دیا ہے، چلو اس جبے کو آج نکالتے ہیں۔ میدان جنگ میں اس نے وہ پرانا جبہ نکالا اور جبے کو سامنے رکھا، عرض کیا کہ مولا میں نے تیرے ایک نیک بندے سے ملاقات کی، تیرے نیک بندے نے تحفے میں جبہ دیا، آج تیری بارگاہ میں یہ جبہ سامنے رکھ کر دعا مانگتا ہوں، اس جنگ میں کامیابی عطا فرما، مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس نے دعا مانگی۔ اب دعا مانگنے کے بعد آج جیسے ہی اس نے اپنے سپاہیوں کو لے کر، لشکر کو لے کر جیسے ہی اس نے حملہ کیا، کئی مرتبہ پچھلے ہار گیا تھا، آج ابو الحسن قرخانی کے جبے کا واسطہ دیا، اللہ نے پہلے حملے میں کامیابی عطا فرما دی۔ ایک ہی حملہ کیا، رب نے اس میں کامیابی عطا فرما دی، کیونکہ حملے سے پہلے دعا مانگی تھی۔ اور وہ دعا بھی کیسے مانگی؟ ایک بزرگ، ایک ولی کا جبہ سامنے رکھ کر دعا مانگی تھی، رب نے اس جبے کے صدقے میں ایک ملک کی بادشاہت عطا فرما دی، کامیابی عطا فرما دی۔ اب جنگ میں کامیابی مل گئی، بادشاہ خوش ہوا، رات میں سو گیا، خواب میں حضرت ابو الحسن قرخانی کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت ابو الحسن قرخانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے ہیں، وہاں عراق اور ایران کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی، آپ اسے فارسی میں فرماتے ہیں کہ آرا بجانب حق تعالی، آپ نے فرمایا اے محمود تو نے میرے جبے کے ساتھ کیا کیا؟ مارا محمود خرخہ مارا چے کر دی۔ آپ نے فارسی میں اس سے سوال کیا خواب میں کہ تو نے ہمارا جبہ لے کر یہاں سے گیا اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ اب وہ جواب فارسی میں دیتا ہے، آرا بجانب حق تعالی بفروختم وبعوض فتح سومنات خریدم۔ وہ کہتا ہے کہ حضور میں جس جنگ میں گیا تھا آپ کا جبہ میں نے اللہ کو دیا، کہا کہ مولا اس جبے کو خرید لے، اس جبے کے بدلے میں اس ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دے۔ اللہ نے آپ کا جبہ خرید لیا، میں نے ہندوستان کی بادشاہت کے بدلے میں آپ کا جبہ بیچ دیا اللہ کو۔ اب حضرت سلطان محمود غزنوی کو ابو الحسن قرخانی فرماتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا؟ خرخہ مارا خیل ارزا فروختی۔ آپ نے فارسی میں کہا کہ خرخہ مارا خیل ارزا فروختی، تو نے میرا جبہ بڑے سستے میں بیچ دیا، تو نے اللہ سے جو سودا کیا میرا جبہ بڑے سستے میں بیچ دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ حضور آپ کا جبہ سستے میں بیچا، ایک جبے کے بدلے میں سارے ملک کی بادشاہت مل گئی، سارا ہندوستان مل گیا، کیا یہ سستا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے جبے کے مقابلے میں بہت سستا ہے۔ سارا ملک ایک ولی کے جبے کے مقابلے میں، ولی کے جبے کا عالم یہ ہے، ایک ملک کی بادشاہت اس ایک جبے کے برابر نہیں ہو سکتی۔
یہ ابو الحسن قرقانی فرما رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی نے پوچھا تو بتائیے حضور مجھے یہ جبہ کیسے بیچنا تھا، میں اس کو کس کے بدلے میں بیچتا تو اس کی رقم برابر ہو جاتی؟ تو حضرت ابو الحسن قرقانی فرماتے کہ اگر تم میرا جبہ سامنے رکھ کر اس جبے کے وسیلے سے خدا سے دعا کرتا کہ مولا میں جس ملک پر جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں سارے کافروں کو مسلمان بنا دے، تو خدا اس جبے کے بدلے میں سارے ہندوستان کو مسلمان بنا دیتا۔ اس جبے کا وہ عالم تھا، اگر تو کہہ دیتا کہ سارے کافر مسلمان ہو جائے، سب کے سب کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے۔ یہ مقام و مرتبہ ایک ولی کے جسم کو لگنے والے جب جبے کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے جسم کو لگنے والے جبے کا کیا حال ہوگا؟ حضور کے جسم مبارک سے جو چیز لگ جائے اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی چیز اس کے برابر ہو نہیں سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آتی تو حضور اپنی مبارک بیٹی کا جو ادب اور احترام فرماتے تھے، اللہ اکبر، دنیا کے ہر باپ کو یہ سبق اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ جب کبھی بھی وہ آتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، اپنی لختی جگر کا ہاتھ پکڑتے، چومتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنی چادر بچھا کر۔ اور جب کبھی حضور ان کے گھر پر جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتی، وہ کھڑی ہو جاتی، ہاتھ پکڑتی، ادب سے چومتی اور اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی اپنی چادر مبارک پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی چادر مبارک پہن کر آپ باہر گئے ہوئے تھے، اور باہر جا کر جب واپس تشریف لائے حضور نے اپنی چادر نکال کر اپنے مبارک کمرے میں لٹکا دی تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس چادر کو آپ نے اپنے سر پر ڈالا۔ جیسی سر پر ڈالا آپ نے دیکھا کہ سخت ترین باہر بارش ہو رہی، مگر جب حضور اندر تشریف لائے آپ کے جسم مبارک پر ایک پانی کا خطرہ نہیں ہے، ایک بارش کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسی چادر ڈالی تو دیکھا کہ باہر بہترین بارش ہو رہی ہے، اور جب چادر نکالی تو دیکھا کہ سخت ترین دھوپ نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ چادر جب سر پر آتی ہے تو باہر ایک عجیب قسم کی بارش نظر آتی ہے، جب چادر نکال دیتی ہو تو کوئی بارش نظر نہیں آتی، دھوپ نظر آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہارے سر پر جو چادر ہے وہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ وہ چادر ہے جو میرے سر کو لگ کر تمہارے سر پر آئی ہے۔ جب میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پہنا اس کا تعلق مجھ سے ہو گیا، اب میرے سر کو لگی ہوئی چادر جب تم پہن رہی ہو تو اللہ تمہیں وہ منظر نظر آ رہا ہے، خدا تمہیں دکھا رہا ہے وہ جو بارش تم دیکھ رہے ہو وہ پانی کی بارش نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے، وہ رحمت کی بارش ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ میری چادر جو میرے سر سے لگی وہ چادر تمہارے سر پر آ گئی، اس چادر کی برکت سے غیب کی بارش تمہیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی بھی حاضر ہوں تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساری عبادت جب بندہ کرتا ہے، نماز وہ جب وہ پڑھتا ہے، یہ محنت ہو گئی، اس محنت کی مزدوری اللہ نے دعا میں رکھی۔ جب محنت کوئی مزدور کرتا ہے صبح سے شام تک، کوئی مزدور بغیر مزدوری لیے مالک مکان کے گھر سے جاتا نہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے، اس کا مالک رب ہے، ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو نے نماز پڑھ لی، تو نے کام کر دیا، میں اس گھر کا مالک ہوں، اب تجھے مزدوری دینا ہے۔ اب مزدوری کے لیے اللہ فرما رہا ہے دعا کے لیے بیٹھ، دعا میں بیٹھے گا تو تجھے مزدوری عطا کروں گا۔ دعا کے لیے بیٹھے گا، جو تو نے محنت کی، نماز کی 4 رکعت کے لیے، 2 رکعت کے لیے جو تو نے محنت کی ہے اس کی مزدوری دعا میں رکھی ہے، تو ہاتھ اٹھا، تیری محنت کی مزدوری میں عطا کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں ہم سلام کا انتظار کرتے ہیں، سلام ختم ہو گیا، سلام یہاں پر پھیر دیے، نہ دعا یاد آتی ہے نہ اللہ سے مزدوری لینا یاد آتا ہے، فوراً باہر نکلنے کے انتظار میں ہے۔ لیکن ہم نے محنت کی، بغیر مزدوری لیے خالی ہاتھ ہم جا رہے ہیں۔ 5-10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اگر ہم بیٹھ جائیں
اللہ کی بارگاہ سے وہ انعامات ملتے ہیں جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. دعا سے وہ ملتا ہے جو محنت سے نہیں ملتا. دعا سے وہ ملتا ہے جو بندے کی کوشش سے نہیں ملتا. دعا سے وہ ملتا ہے جو بندے کے تصور اور خیال میں نہیں ہوتا. اللہ وہ چیزیں عطا کرتا ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آئیں, دعا کر کے دعا میں شامل ہو کر جائیں, بغیر دعا کے نہ جائیں, بغیر دعا کے نہ جائیں. اللہ نے وہ طاقت دعا میں رکھی ہے جو بندے کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے, نصیب کو بدل سکتی ہے. دعا وہ کسی اور چیز میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے دعا میں طاقت رکھی ہے. اور جمعہ کا خاص طور پر جو دن ہے, عصر سے مغرب کے درمیان کا جو دن ہے, خاص طور پر بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا, عصر سے مغرب کے درمیان آپ ذکر میں بیٹھے, گھر میں ہو, دکان میں ہو, مسجد میں, جہاں پر بھی ہو, جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بڑا برکتوں والا وقت ہے. کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, ان کا جسم رکھا ہوا تھا, ان کے جسم میں جب روح ڈالنے کی باری آئی تو اللہ نے جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا ہے. اسی وقت میں ڈالا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی. تو اس وقت میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو عصر اور مغرب کا وقت دعا کے قبول ہونے کے لیے بہترین وقت ہے. اس وقت کو آپ ذکر کر کے, درود پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ یقیناً وہ چیز عطا فرمائیں گے. تو آج کا دن بہت بہتر دن ہے دعا کے لیے, ذکر کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا بزرگان دین کی صحبتیں, سنگتیں نصیب فرمائے. مولا اللہ والوں کے وسیلے سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما دے. الہ العالمین ہم تمام گناہگار, خطاکار, سیاکار, بدکار بندے ہیں. مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پنج وقتہ نماز کو پابند بنا دے. مولا ہمیں تہجد گزار بنا دے. الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. مولا ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما. مولا ہم تمام کی رزق میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین اے مالک و مولا قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما. عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. عذاب قبر سے نجات عطا فرما. قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرما. قبر میں دیدار رسول نصیب فرما. الہ العالمین اے مالک و مولا اس دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درود پڑھنے کو قبول فرما. ہمارے نماز پڑھنے کو قبول فرما. الہ العالمین اے مالک و مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما. خصوصاً بالخصوص مولا مرحوم ولی بادشاہ جن کا بہت ہی قریب میں انتقال ہوا ہے, ان کی مغفرت و بخشش فرما دے. مرحوم ولی بادشاہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین ہم تمام کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ہم تمام کو اس دنیا میں مولا تیری عبادت میں, تیرے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما. مولا تیرے گھر کے حج کی سعادت نصیب فرما. الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو, جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے مصطفیٰ کے وسیلے میں قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.